حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بہت سے رشتے عطا کیے۔ خونی اور نسبی تعلق کی بنیاد پر انسان کی بہت سی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور انسان ہر رشتے کا احترام کرتا ہے، ہر رشتے کا لحاظ رکھتا ہے، اور ہر رشتے کے اندر محبت، انس اور الفت کا جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے ان رشتوں میں سے جو رشتہ والدین کا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ایک مفکر نے لکھا کہ اللہ کے بعد اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کی محبت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی محبت میں لوث محبت ہے اور اس کی محبت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، تو وہ محبت ماں اور باپ کی محبت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ صرف عبادت اسی کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور توحید خداوندی کے ذکر کے فوراً بعد کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ والدین ماں ہو یا باپ ہو، دونوں کا حق اسلام نے بتایا، دونوں کا ادب، دونوں کا احترام، دونوں کے ساتھ محبت قرآن نے حکم دیا، لیکن خود قرآن کے اسلوب نے بتایا کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا حق مقدم ہوتا ہے، کیونکہ پہلے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور پھر ماں کا علیحدہ ذکر کیا کہ ماں اولاد کے لیے جن تکالیف کو برداشت کرتی ہے، اور قرآن نے خود بیان کیا کہ 9 مہینے ماں کا اپنے بطن میں اپنے بچے کو اٹھانا اور پھر تکلیف دے کر بچے کو جنم دینا، یہ ماں کا خاصہ ہے، اور اس تکالیف کی بنیاد پر ماں کا حق باپ کے مقابلے میں مقدم رکھا گیا۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ہوا احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں اگر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں تو میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اموں کا، تیری ماں۔ پھر سوال کیا، من ہوا احق بحسن صحابتی، حضور دوسرے نمبر پر میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے پھر فرمایا، اموں کا، تیری ماں۔ پھر سوال کیا، من ہوا احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، اموں کا۔ چوتھی مرتبہ جب پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو حضور نے فرمایا، ابا کا۔ چوتھے نمبر پر تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ باپ کے اور ماں کے احترام میں کوئی فرق نہیں ہے، باپ اور ماں کے مقام میں کوئی فرق نہیں، لیکن جہاں حق کی بات آتی ہے تو قرآن کا اسلوب بھی اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یمن سے ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں یمن سے آیا ہوں۔ فرمایا، کیوں آئے ہو؟ کہا، حضور میں نے سنا ہے کہ صحابہ کرام کا لشکر جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ مجھے جب یمن کے اندر یہ بات پہنچی تو میں نے یمن سے سفر کیا مدینہ طیبہ کا، صرف اس نیت کے ساتھ کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے۔ فرمایا، جب تمہیں شہادت کی موت ملے گی تو کیا ہوگا؟ عرض کہ حضور شہادت کے بعد تو پھر جنت ہے، اور جنت کے حصول کے لیے میں یمن سے مدینہ کا سفر کر کے آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ماں یا باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کہ حضور باپ تو نہیں ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں بوڑھی ہے۔ فرمایا، کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کہ حضور چونکہ ماں کا واحد سہارا ہوں، جب میں گھر سے نکلا تو ماں روتی تھی، اور ماں نے رو کر مجھے رخصت کیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن قدموں پر آئے ہو ان قدموں پر واپس چلے جاؤ، کیونکہ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تم جہاد کرنا چاہتے ہو وہ جنت ہے، اور ادھر تمہاری بوڑھی ماں ہے۔ میں نبی رحمت تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اگر تم یمن واپس جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو تو وہ جنت جو تم تلوار چلا کر حاصل کرنا چاہتے ہو، الجنت تحت
ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا انہی قدموں پر واپس چلے جاؤ، اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کی وجہ سے گھر بیٹھے ہوئے رب کائنات تمہیں جنت عطا کرے گا۔ دوسرے مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں میں اپنی ماں کی خدمت بڑی کرتا ہوں، ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، اور حضور ماں کا جس قدر احترام ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں، لیکن حضور کبھی ایسا ہوتا ہے ماں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، ماں دوسروئی سے سخت مزاج سے پیش آتی ہے، تو سرکار اس موقع پر آ کر کبھی ایسا بھی ہے کہ میں اگر زبان سے کوئی شکوہ کر دوں تو کیا شریعت مجھ سے کوئی باز پرس تو نہیں کرے گی، کیونکہ میں تو حق ادا کر رہا ہوں، لیکن ماں کا رویہ اگر ٹھیک نہیں ہے، ماں سخت مزاج ہے، مجھے کوئی سخت بات کہہ دیتی ہے، وہاں اگر میں ناراض ہو جاؤں، ناراضگی کا اظہار کر دوں تو وہاں تو میں جواب دہ نہیں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سخت جملوں کی بات کرتا ہے اور ماں کے سخت رویے کی بات کر رہا ہے، اگر ماں تیرے جسم کے کسی حصے سے گوشت کاٹ دے تو تجھے ماں کے سامنے اتنی اجازت بھی شریعت نہیں دیتی کہ تو زبان سے ماں کے سامنے آ کا لفظ بھی بولے۔ فرمایا جانتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا گیا، آج جنت و تحت اقدام الامہات، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ صحابی جب گھر پہنچتے ہیں تو اپنی والدہ کے تلووں پر بوسہ دیتے ہیں، تو ماں پوچھتی ہے بیٹا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو جواباً کہتے ہیں میں خود نہیں کر رہا، مجھے نبیوں کے امام نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ تو نبی علیہ السلام کو اپنی ماں سے کتنی محبت ہے، توجہ ہے نا آپ کی۔ سرکار نے بچپن میں مدینہ طیبہ کا ایک سفر کیا تھا، اور وہ سفر تھا اپنے والد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے۔ اس سفر کے اندر 3 افراد تھے، ایک تو حضور کی خود اپنی والدہ حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ، دوسری حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا، حضور کی دایا بھی ہے۔ یہ 3 افراد کا قافلہ تھا۔ یہ سفر اس وقت ہوا جب سرکار کی عمر 5 سال یا 6 سال تھی۔ اس عمر کے اندر سفر کیا ہوا، اس کے عرصہ بعد جب حضور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو ایک کنویں کے قریب جا کر سرکار پھر روئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پوچھا حضور اس کنویں میں کیا خاص بات ہے کہ جب آپ اس کے قریب آئے تو رونے لگے؟ فرمایا وہ 5 سال کی عمر میں جب میں اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا تو میری ماں حضرت آمینہ نے مجھے اس کنویں پر نہلایا تھا، غسل کروایا تھا، آج جب میں اس کنویں پر آیا ہوں تو مجھے اپنی ماں کے ہاتھوں کی وہ نرمی یاد آئی ہے، ماں کے ہاتھوں کا وہ لمس یاد آیا ہے، اور ماں کے ہاتھوں کی وہ ملائمت مجھے اس کنویں پر یاد آئی۔ پھر ایک بستی کے قریب سے سرکار گزرے تو وہاں پھر روئے سرکار، پوچھا حضور اب کیا ہوا؟ فرمایا یہ وہ بستی ہے جہاں میں اپنی ماں حضرت آمینہ کے ساتھ ٹھہرا تھا، مہمان بن کر، اور قبیلہ بنو نجار جو حضور کا ننہال تھا انہوں نے ہماری میزبانی کی تھی، اور پھر مقام اقبال پر بھی حضور روئے، اور اس مقام پر جو ہوا وہ 12 مرتبہ میں نے
سوال ہوا سرکار آج تو خوشی کا دن ہے، اسلام کے غلبے کا دن ہے، آج تو لاکھوں صحابہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے۔ ایک وہ وقت تھا جب ہم مکہ سے یوں نکلے تھے کہ 40 آدمی صرف مسلمان تھے، آج جب مکہ میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے تو آج لاکھوں صحابہ حضور کے سامنے حضور کی آنکھوں کے اشارے پر اپنے سروں کو قربان کرنے کے لیے کھڑے ہیں، تو حضور کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میری خواہش یہ ہے کاش میری اس شان و شوکت کو میری ماں بھی دیکھتی، وہ دیکھتی ان کا بیٹا آج کس مقام پر ہے، مقام نبوت ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کی یہ محبت ہے۔ اور فرمایا میرے صحابہ میں اپنی ماں کو اس طرح یاد کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوں، مصلی امامت ہو، عشاء کی نماز کا وقت ہو، سورہ فاتحہ میں پڑھ چکا ہوں، میرے والدین حضرت عبداللہ یا حضرت امینہ دونوں زندہ ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک، میری والدہ حضرت امینہ زندہ ہو، اور وہ اپنے دروازے سے پردہ ہٹا کر اپنے بیٹے کے اس منصب کو دیکھے، مقام کو دیکھے، اور پھر مجھے آواز دے کر کہے یا ابن محمد، تو حضور فرماتے ہیں وہ نماز کی کیفیت کہ جب میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں چلا جاؤں۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی ہمارے لوگوں کو پتہ چلے ماں کا مقام کیا ہے۔ ایک طرف ہے خدا کی عبادت اور دوسری طرف ہے ماں کا حکم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ نے اسلام قبول کیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے ساتھ ایک اور صحابی تھے جن کا نام حضرت عامر رضی اللہ عنہ تھا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو سرکار نے ہم سے پوچھا وہ تمہارے قبیلے کی فلاں عورت، وہ جو فلاں جس کی صفتیں ہیں اس کا کیا بنا؟ جب اس عورت کی شناخت ہو گئی کہ حضور کس عورت کے بارے میں پوچھ رہے تو ہم نے کہا حضور ہم نے اس کو اس کے قبیلے میں چھوڑ دیا۔ پھر اس کے حضور آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بخشش کر دی ہے۔ فرمایا مجھے جبریل نے آ کر یہ پیغام سنایا، رب فرماتا ہے میں نے اس عورت کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں حضور اس عورت کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، بخشش کیسے ہو گئی؟ آپ ذرا توجہ کیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں سرکار نے فرمایا وہ عورت جب اپنے قبیلے میں تھی بڑی سخت شدید گرمی تھی، اس کی ایک بوڑھی ماں تھی جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، چل نہیں سکتی تھی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، اور اس کا واحد سہارا اس کی بیٹی تھی، بیٹا بھی نہیں بیٹی تھی، خاتون تھی۔ فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوا قوم کے اندر اعلان ہوا کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، لوگوں نے اپنی رہائشوں کو ٹھکانوں کو اڈوں کو چھوڑا، بھاگنا شروع کر دیا۔ اب وہ خاتون اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے وہ چل بھی نہیں سکتی، تو اب کیا کرے؟ سرکار فرماتے ہیں اس نے اپنی ماں کو، عورت نے اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا دیا۔ جس طرح سامان لادا جاتا ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر چلنا شروع ہو گئی۔ فرمایا جب وہ تھک جاتی تو اپنی ماں کو بٹھا دیتی، پھر جب چلنا شروع ہوتی تو اپنی ماں کو اٹھاتی۔ زمین بڑی گرم تھی اور آگ کی تپتی ہوئی گرمی زمین آگ پر سا رہی تھی۔ اب حضور فرماتے ہیں پتہ ہے وہ چلتی کیسے تھی؟ سرکار فرماتے ہیں وہ اپنی ماں کے قدم اپنے قدموں پر رکھتی، ماں کے پیٹ کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگا دیتی، ماں کے سینے کو اپنے سینے سے لگاتی، پھر ماں کو اپنی بازوؤں میں پکڑ کر اپنے قدم یوں اٹھاتی کہ اس کے قدموں پر ماں کے قدم تھے۔ اس نے کہا میرے قدم جل جائے میری ماں کے قدموں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، عرب کی وہ گرمی سے میری ماں کے پاؤں جھلس نہ جائے۔ فرمایا ماں کی اس خدمت کی وجہ سے جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے، رب فرماتا ہے ماں کے ساتھ اس نیکی کی وجہ سے رب فرماتا ہے میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے، وہ بخشی گئی ہے۔ حضرت نعمان بن حارثہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں رات کی رات میں جنت میں گیا تو میں نے جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ توجہ ہے نہیں آپ؟ قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ حضور فرماتے ہیں وہ میرے صحابی تھے جو جنت میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو تعجب ہوا عرض کیا حضور وہ کون سے صحابی ہیں؟ فرمایا وہ نعمان بن حارثہ ہیں۔ عرض کیا حضور کون سی نیکی ہے کہ رب نے ان کو اعزاز بخشا کہ وہ جنت میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا
नौमान किस नेकी की वजह से ये मकाम मिला कि जन्नत में भी कुरान पढ़ रहे हैं? फरमाया हुजूर एक ही वजह है कि माँ के बड़े फरमाबरदार हैं, माँ के साथ नेकी करते थे, माँ के साथ नेकी की वजह से रब ने ये मकाम बख्शा कि आज जन्नत के बागों में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हज़रात जब हम माँ की बात कर रहे हैं तो जरा तवज्जो कीजिए, तारीख इस्लाम के अंदर एक ऐसी माँ का वाक़या भी मौजूद है जिसकी उम्र 90 साल थी, आंखों से नाबीना थी, और कमाल ये था बेटी थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, और उनके बेटे थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जो नवासे थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, और गवर्नर थे मक्का के हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था। तवज्जो है ना आपकी? हज्जाज बिन यूसुफ ने जब मक्का तुल मुकर्रमा पर हमला किया तो उसने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से कहा 3 रास्ते हैं, या तुम मक्का से निकल जाओ, हमारा रास्ता छोड़ दो, या तुम कैद कर दिए जाओगे या कत्ल कर दिए जाओगे। अब ये 3 बातें तुम्हारे सामने हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर माँ से मशवरा करने के लिए आए, हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर के पास आए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अम्मा जी मुझे बताइए मैं क्या करूँ, 3 रास्ते हैं। माँ ने कहा मुझे पता है ना तू नवासा किसका है, भांजा किसका है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का भांजा है तू, अस्मा बिन्त अबी बकर का बेटा है, वो अस्मा बिन्त अबी बकर जो काफिरों के नरना चीर कर खाना लेकर हमारे तौर पे सरकार के लिए जाती है। फरमाया है मेरे बेटे 3 बातें तेरे सामने हैं, आंख पर तू है, गलती पर नहीं है, माँ की वसीयत तुझे ये है, अबू बकर की बेटी तुझे अपना दूध माफ नहीं करेगी अगर तूने पीठ पर तीर खाया, सिद्दीक़ अकबर का नवासा है, सीना तान कर अपने सीने पर तीर खाना, क्योंकि अगर तू गिरफ्तार हुआ कल तेरे सर के साथ ये खेलेंगे और तुझे कैद कर दिया गया तो तेरी इज्जत कुंगली उठेगी। तो कहा बेटे जा मैदान जिहाद में चला जा। अब पता बेटा क्या कहता है, कहता अम्मा जान इरादा मेरा भी शहादत का था, आपसे इसलिए पूछा आप इजाजत दें शहादत के अजर में आप भी मेरे साथ शरीक हो जाए, आप अपने साथ सवाब में शरीक कर लूं, अजर में शरीक कर लूं कि शहादत का सवाब हम दोनों को मिले। अब कहा बेटे जा चला जा। जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर उठे ना, 90 साल की माँ थी हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की उम्र थी 73 साल। माँ नबीना है, बेटे को हाथ से पकड़कर गोद में बिठा दिया। 90 साल की माँ ने गोद में बिठाया, फिर चेहरे पर हाथ फेरा, सिर रखी जिस्म पर, फरमाया बेटे ये लिबास कैसा है? अम्मा जान जंगी लिबास है। फरमाया उतार दो इसको, जब दीन मुस्तफा के लिए कुर्बान होना है उतार दो इसको। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर का वो नवासा जब कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, उनकी लाश को काबतुल्लाह के सामने लटकाया गया, कई दिन गुजर गए, लाश से ताफुन फैलता है, खुशबू फैलती है, लेकिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर वो थे जिनकी पहली खुराक मेरे नबी का वाक़िअतन था। कहते हैं लाश कई दिन तक काबतुल्लाह के सामने लटकती रही, जो दिन गुजरते थे खुशबुओं के हुल्ले बढ़ते चले जाते। फिर जब ये बूढ़ी माँ को पता चला बेटा शहीद हो गया है तो ये फिर देखने के लिए आई। देख तो नहीं सकती थी, लेकिन हमारे एक उस्ताद थे वो कहते थे कि मेरी वालिदा नाबीना है, लेकिन जब मैं परेशान होता हूँ घर में दाखिल होता हूँ तो माँ पूछती आज परेशान क्यों? मैं कहता हूँ माँ जी आपको कैसे पता चलता है? फरमाया मुझे तेरी खुशबू से पता चलता है, मैं तेरे हाथों के लफ्ज़ से ये बात महसूस करती हूँ कि आज बेटा परेशान है। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर जब गई तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा मेरी माँ आ गई, तो हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर ने ललकार कर कहा मैं तुझ जैसे बदबख्त की माँ नहीं, मैं उसकी माँ हूँ जिसकी दांत से आग भी खुशबू आ रही है। हज़रत गिरामी कदर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, तवज्जो है ना? खजूरों का रेट बढ़ गया था, जिस पर आज हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है, खजूरों का रेट बढ़ गया। और आप जानते हैं कि आज तो अरब वाले तेल पर भी निसार करते हैं, उस वक्त अरब की पूरी माइशत खजूरों पर इंहिसार था। खजूरों का रेट जब बढ़ा, हर किसान की और काश्तकार की और बाग के मालिक की ख्वाहिश थी कि खजूरें जब पके तो मंडी में फरोख्त करें। खजूरों का मौसम करीब था। हज़रत उस्मान गनी को पता चला उसामा बिन ज़ैद ने
अपना वो दरख्त खजूरों का काटा है जिस पर खजूरें बिल्कुल पकने वाली थी। हज़रत उस्मान गनी को बड़ी हैरत हुई कि ये क्या मामला है, बाजार में खजूरें महंगे दामों फरोख्त हो रही है, रेट बढ़ा हुआ है, खजूरें पकने के करीब थी और दरख्त काट दिया। जाहिर बात है जब दरख्त कट गया तो दरख्त खुश्क हो गया, खजूरें पकेगी कैसे, ना बाजार में फरोख्त होगी। हज़रत उसामा बिन ज़ैद को बुलाया और उसामा बिन ज़ैद बेटे हैं हज़रत उम्मे ऐमन के। हज़रत उस्मान गनी ने कहा उसामा बात समझ नहीं आई, आपने दरख्त काट दिया जबकि मदीना तैयबा के अंदर इस वक्त खजूरों का रेट पड़ा हुआ है और खजूरें बिल्कुल पकने के करीब थी। तो पता है हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने क्या कहा, कहा ए उस्मान मैं बात जानता हूं कि खजूरों का रेट बढ़ा हुआ था और इस वक्त जरूरत थी कि मदीना तैयबा के बाजार में खजूरों को फरोख्त किया जाता, लेकिन खजूरों के दरख्त की जड़ के अंदर एक चर्बी नुमा चीज होती है जो बड़ी लजीज होती है। आज मेरी माँ ने कहा उसामा मेरा वो खाने को दिल करता है। जब माँ की ख्वाहिश थी तो एक तरफ क्या हलाल होता, माँ के हुक्म पर काट देता। मैंने ये नहीं देखा इसकी कीमत क्या मिलेगी, मैंने ये देखा है हुक्म किसने दिया है, माँ की जुबान से निकला है, माँ कह रही है। हज़रत गिरामी कदर जब माँ के एहतराम और माँ के मकाम की बात की जाती है तो मैंने देखा सऊदिया का एक अखबार है अल-रियाज़ और सऊदिया का शहर है कसीम, हो सकता है मैं नाम गलत बोल रहा हूं, लेकिन सऊदिया का शहर के कोर्ट के अंदर एक फैसला हुआ। दो भाइयों का झगड़ा था, अदालत ने जब फैसला किया तो वो सऊदिया का अखबार लिखता है फैसला छोटे भाई के हाथ में गया। बड़ा भाई अदालत के कटहरे में इतना रोया, इतना थाए मार के रोया कि जज भी रोने लगा, अदालत में जितने लोग बैठे थे रोने लगते। केस क्या था, जायदाद का नहीं, कारोबार का नहीं, माली लेन देन का नहीं, केस ये था कि वो जो बड़ा बेटा था वो गरीब था, काफी अरसे से माँ उसके पास रहती थी और माँ की मिल्कियत के अंदर पीतल की अंगूठी के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन बेटा खुश था। गरीब हूं लेकिन माँ जैसी दौलत तो खुदा ने दी है। माँ के साथ रहता था, माँ की खिदमत करता था, माँ के आश्रय पर रहता था। कहते एक दिन अचानक छोटा भाई कहीं से फिरता फिरता आ गया, वो कहने लगा मैं माँ को लेने आया हूँ। बड़ा कहता है मुझे तो क़यामत ना नजर आ गई। मैंने कहा माँ को नहीं जाने दूंगा, गरीब जरूर हूँ लेकिन माँ का सहारा है, माँ का आसरा है, माँ गनीमत है मेरे लिए, माँ को नहीं जाने दूंगा। बात जब बढ़ गई तो छोटे ने कहा केस अदालत में ले जाऊंगा। अदालत में केस पहुंच गया, काजी ने देखा, माँ से पूछा, माँ ने कहा एक बेटा मेरी एक आंख है तो दूसरा दूसरी आंख है, मैं क्या फैसला करूंगी। काजी ने फैसला किया चूंकि छोटा बेटा कमाता ज्यादा है इसलिए माँ को उसके हवाले कर दिया जाए। इस फैसले को सुनकर बड़ा बेटा झाड़े मार कर इस तरह रोया कि अदालत का जज भी रोता था और सारे शुरका भी रोते थे। उसने कहा मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन तारीख यहाँ आकर ताज्जुब में डूब जाती है कि आज इस मादियत परस्ती के माहौल के अंदर जहाँ माँ बाप को ओल्ड हाउस में भेज दिया जाता है, माँ बाप को यतीम खानों में और दार शफ़क़त में और कहाँ कहाँ भेज दिया जाता है, वहाँ उस माहौल के अंदर एक बेटा अदालत में केस ले जाता है और काजी से कहता है तुम फैसला दो कि माँ की खिदमत मैं करूंगा, माँ मेरा सहारा है। मुस्तनसा हुसैन तारड़ का नाम आपने सुना होगा, अखबारात में कालम भी लिखते हैं, टीवी पर भी आप उनको देखते हैं। जब उनकी वालिदा फौत हो गई तो किसी ने उनसे पूछा क्या फर्क पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि मामूली सा फर्क तो ये है अब जब घर से निकलता हूं तो पीछे दरवाजे में खड़े होकर दुआएं देने वाला कोई नहीं। पहले ये था कि जब निकलता था तो माँ दरवाजे में खड़ी होकर जहां तक में नजर आता था माँ देखती रहती थी। कहा ये पड़ा है कि नया लिबास अब भी पहनता हूं लेकिन मुबारकबाद देने वाला कोई नहीं। पहले लिबास पहन कर आता तो माँ से पूछता अम्मा जी कपड़े कैसे लग रहे हैं, तो माँ मुबारकबाद देती थी। कहा बस ये फर्क पड़ा है। और फिर इकबाल परदेश में रहे, माँ को इंतजार रहता था इकबाल के खत का, और जब माँ चली गई तो फिर इकबाल ने कहा अब वो रातों को छुड़कर दुआएं करने वाली माँ नहीं रही, अब प्रदेश में मेरे खत का इंतजार कौन करेगा और अब मेरा रास्ता कौन देखेगा और मेरे घर की निगरानी कौन करेगा। और इकबाल ने तड़प कर कहा कि अब प्रदेश में मेरा इंतजार करने वाला
نہیں, راتوں کو تہجد کے وقت اٹھ کر دعائیں کرنے والا کوئی نہیں. کیونکہ فرید الدین گنج شکر سے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا ماں کی وجہ سے. کیسے؟ فرمایا ماں اٹھتی تھی تہجد کے وقت تو تہجد کے وقت دودھ پلاتی تھی مجھے, بسم اللہ پڑھ کر قرآن پڑھ کر اپنی چھاتی سے لپٹا لیتی. اس تہجد کے وقت ماں کے اس دودھ کے اندر اتنا اثر تھا, وہ ایسا نوری دودھ تھا جس نے فرید الدین کو گنج شکر بنایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو علم کا اتنا بڑا امام تھا, ان کی والدہ سے کہتی ابو حنیفہ جاؤ فلاں عالم سے یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ. توجہ ہے؟ جن کے پاس بھیجتی تھی وہ خود امام صاحب کے شاگرد تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ ماں کے کہنے پر چلے جاتے, کبھی امام اوزاعی کے پاس, کبھی کس امام کے پاس. کہا میری اماں جان نے یہ مسئلہ پوچھا ہے. تو وہ کہتے استاد جی مسئلہ تو آپ کو بھی پتا ہے. فرمایا پتہ تو ہے, ماں کو کچھ کرنے کے لیے ماں کے سامنے کوئی انکار نہیں. ماں کے سامنے میں ان کی اولاد چھوٹا بچہ ہوں, عالم نہیں ہوں, سراج الامہ نہیں ہوں, امام اعظم نہیں ہوں, ابو حنیفہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوں. ماں کا حکم ہے. اور بات بات ماں کہتی تھی ابو حنیفہ میں بھی ساتھ چلوں گی, فلاں عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ ماں کو سواری پر بٹھا کر سواری کی لگام پکڑتے اور ساتھ چلتے. اور وہ عالم کے پاس جب پہنچتے تو وہ حیران ہوتا کہ استاد شاگرد سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے. فرمایا مسئلہ استاد اور شاگرد کا نہیں, مسئلہ ماں کے احترام اور ادب کا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام ماں کے وصال کے بعد دور کی طرف بڑھتے ہیں تو غیب سے ندا دے کر آواز دے کر کہا جاتا ہے موسیٰ اب دھیان سے جانا, اب دھیان سے جانا. پہلے معاملہ اور تھا, اب معاملہ اور ہے. کہا پہلے معاملہ کیا تھا؟ فرمایا پہلے معاملہ یہ تھا پیچھے دعائیں کرنے والی ماں تھی, اب وہ ماں نہیں رہی, اب خیال سے جانا. حضرات گرامی قدر تعجب کی بات یہ ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کی بارگاہ میں خاتون ہجرت کر کے آئی, اس کا ایک جوان بیٹا بھی ساتھ تھا. توجہ ہے نا؟ ماں کے سامنے بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا. میں اب بھی یہ پگڑی باندھتا ہوں نا, تو آج بھی میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آیا ہوں کہ ٹھیک ہو گئی ہے. اور چند دن پہلے میری ماں نے میرے لیے ایک ایسا جملہ بولا کہ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف, ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے خاتون آتی ہے تو اس نے رقم بڑی تھوڑی بتائی کپڑے دھونے کی. یہ نعیم صاحب دوست ہیں, انہوں نے بھجوایا ان کو. تو میری والدہ نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے, میرے بیٹے کا دل بہت اچھا ہے. تو یہ جملہ خدا کی قسم یہ سر کا تاج ہوتا ہے, ماں کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے. تو حضرت انس بن مالک کہتے وہ ماں ہجرت کر کے آئی, بیٹا صاحب کا جوان اس کا, اب وہ اس کو سرکار نے ازواج مطہرات کے پاس بھیج دیا, بیٹے کو صحابہ صفہ میں بھیج دیا. چند دن گزرے تھے, ماں نے بت پرستی چھوڑی تھی, اسلام قبول کیا تھا. چند دن گزرے, بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی, یہاں تک کہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی اور وہ بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال جاؤ اس کی ماں کو بلا کر لاؤ, وہ آخری دفعہ اپنے بیٹے کو دیکھ لے. ماں جب آئی تو اس نے رونا شروع کر دیا اور اس نے کہا یا اللہ میں پہلے بھی تجھ سے مانتی تھی, آج بھی تجھ سے مانتی ہوں. اور ماں کی دعائیں پاس کے پردے پھاڑ کر تیری بارگاہ میں پہنچتی ہیں. یا اللہ یہ مسئلہ ایک ماں کی ممتا کا نہیں ہے, مسئلہ دین مصطفیٰ کی عزت کا ہے. میں بت پرستی چھوڑ کر آئی ہوں, کل وہ بت پرست مجھے تانا دیں گے کہ تو نے اسلام قبول کیا تو تیرا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا, اگر یہ میرا بیٹا زندہ نہ ہوا تو میں ان کافروں کو منہ کیا دکھاؤں گی. یا اللہ تیرا دین کی عزت کا مسئلہ ہے. آپ خود سرکار بھی موجود ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں صحابہ کا جمع رفیق تھا, ماں اپنی بیٹے سے باتیں کر رہی ہے کہ بیٹا تو اٹھ ورنہ لوگ میرے دین پر انگلیاں اٹھائیں گے, اسلام کو تانا دیں گے اور لوگ کہیں کہ تو نے بت پرستی کو چھوڑا تو اسلام نے تیرا بیٹا چھین لیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ ماں اس طرح ہوئی کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کے نفس عرش کے پردے پھاڑ کر خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں. کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بیٹے کے پاؤں ہلے, پھر اس نے چہرے سے چادر ہٹائی اور اٹھ کر بیٹھ گیا. اب حضرت انس بن مالک سے پوچھا یہ بتاؤ کتنا عرصہ زندہ رہا؟ کہا جب تک اس کی ماں زندہ تھی بیٹا زندہ رہا. جب ماں دنیا سے پردہ کر گئی تو بیٹا دنیا سے پردہ کر گیا. لیکن انس بن مالک کہتے ہیں توجہ
बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्त का वली अपनी माँ से कहते हैं, माँ एक तरफ तेरा हक है, दूसरी तरफ अल्लाह का हक है, तू अगर अपना हक माफ कर दे तो मैं अल्लाह का हक अदा कर लूं। एक तरफ हुकूकुल्लाह है, दूसरी तरफ हुकूकुल इबाद है, अगर तू अपना हक माफ कर दे तो मैं अल्लाह का हक अदा करूं। माँ ने कहा, भाई यजीद मैंने तुझे अपना हक माफ कर दिया। घर से निकल पड़े, 12 साल जंगलों में फिरते रहे, टेक लगा कर नहीं बैठते थे, पांव फैला कर नहीं बैठते थे, मुजाहिदे, रियादते, इबादते, मुशक्कतें बर्दाश्त की, जंगलों में फिरे 12 साल, लेकिन मार्फत इलाही को तलाश करते रहे, लेकिन न मिली। कुर्ब इलाही को तलाश किया, न मिला। बायजीद बुस्तामी फिरते फिरते बारगाह मुस्तफा में पहुंचे। नवाज़ शरीफ पर जब हाजिर हुए, हुजूर की कब्र अनवर पर पहली नजर पड़ी तो हज खाकर जमीन पर गिर पड़े। जब होश आया तो कब्र रसूल से आवाज आई, बायजीद 12 साल से जिस चीज की तलाश में जंगलों की खाक छान रहा है, घर जा वो चीज तेरे माँ के कदमों में है। 12 साल बाद बायजीद बुस्तामी घर पहुंचे, फरमाते मैं दरवाजे पर खड़ा था, मैंने अपनी माँ के अल्फाज सुने। माँ अंदर हाथ उठाकर दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रखना, अपने अमान में रखना। मैंने अपनी ममता को कुर्बान किया इसलिए कि वो तेरी मार्फत की तलाश में निकला है, तेरे कुर्ब की तलाश में निकला है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुआ। 12 साल बाद मैंने अपनी माँ को देखा, माँ ने मुझे देखा, फिर माँ के साथ लिपट गया। रात का वक्त हुआ, सर्दियों की ठकरती हुई रात थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, माँ ने कहा, बायजीद मुझे प्यास लगी है। फरमाते हैं घड़े के अंदर गिलास डाला, घड़े में पानी नहीं था, घर से बाहर निकल गया, बड़ी दूर से पानी लेकर आया तो माँ सो चुकी थी। इस ख्याल से सारी रात माँ के सराहने खड़ा रहा कि कहीं माँ बेदार हुई, पानी मांगे और मैं सो रहा हूँ तो माँ को रात प्यास में न गुजारनी पड़े। फरमाते सारी रात खड़ा रहा, सुबह माँ बेदार हुई तो कहा, बायजीद तू कहा? माँ सारी रात बीत गई। फरमाया अल्लाह पानी दे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, सर्दी की वजह से मेरी उंगली गिलास से चिपक गई। जब मैंने गिलास अपनी माँ को दिया तो मेरे हाथ की उंगली से चमड़ा गिलास के साथ चिमड़ा को उतर गया, हाथ मेरा जख्मी हो गया, हाथ शहर